صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا اور ساتھ ساتھ صرف تجھی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، آمین۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی بلند پایہ ہستی کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی پاک ہستی ناظرین، ایک ایسی بلند مرتبہ ہستی کہ جن کے بارے میں اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سلسلہ چشت کی کہکشاں کے آپ انتہائی روشن ستارے ہیں، ایک عظیم ستارے ہیں ناظرین۔ دنیا آپ کو سلطان المشائق کے نام سے جانتی ہے، دنیا آپ کو محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے، آپ کا نام محمد نظام الدین اور دنیا آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے پکارتی ہے۔ یعنی جب بھی آپ کا نام آتا ہے، آپ کا نام گرامی آتا ہے تو لوگوں کے سر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کا اگر میں حوالہ دوں تو اس میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اپنے والد اور اپنی والدہ سے حسینی سید ہیں، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ جا کر ملتا ہے ناظرین۔ آپ نے مولانا شمس الدین سے، جو شمس الملک کے خطاب سے بھی مشہور ہیں، مقامات حریری حفظ کی۔ مولانا شمس الملک ادب اور لغت میں دوسرا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے ناظرین۔ آپ نے تمام علوم ظاہری یعنی فقہ، حدیث، تفسیر، کلام، معنی، منطق، حکمت، فلسفہ، حدیث، ہندسہ، لغت، ادب اور قرات وغیرہ ہی میں کمال حاصل کر لیا ناظرین۔ یعنی یہ تمام علوم جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے اندر مکمل طور پہ رچے بسے ہوئے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ ساتوں قراتوں کے ساتھ آپ نے قرآن شریف کو یاد کیا۔ آپ نے علوم ظاہری میں ناظرین صرف کمال حاصل نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ علوم باطنی میں بھی آپ نے معراج حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت فضل و کرم کیا، بہت فضل و کرم کیا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ علماء اور فضلاء کے طبقے میں آپ کو نظام الدین بحاس محفل شکن کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا، یعنی آپ کا خطاب یہ مشہور تھا۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں یہ بشارت عطا فرمائیں کہ تم فلک الفقراء للسالکین ہو، ذرا سوچئے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ یعنی عالم یہ ہے کہ جس روز، اب میں بڑی ایک آپ کو کمال بات بتاؤں، جس روز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے تھے ناظرین، تو ایک موقع پہ آپ آ کے رک گئے۔
یعنی ایک مقام جاتا تھا ملتان شریف کی طرف اور ایک مقام جاتا تھا پاک پتن کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو بشارت فرمائی, یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو بشارت فرمائی کہ پاک پتن کی طرف جاؤ, یعنی فرید کی طرف جاؤ. اور جس روز آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ پہنچے, یعنی آپ کی جب پہلی ملاقات ہوئی ہے ناظرین, اس روز بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ ٹوپی جو کہ آپ خود پہنے ہوئے تھے آپ کو عطا فرمائی, اور ساتھ ساتھ آپ کو خرقہ عطا فرمایا, نالین شریف عطا فرمائی, آپ کو مصلی عطا فرمایا, آپ کو عصا عطا فرمایا, بہت سارے تبرکات آپ کو عطا فرمائے. پھر ایک خوبصورت جملہ بابا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے نظام الدین, میں چاہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی اور کو دے دوں, میں چاہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی اور کو دے دوں, مگر تم چونکہ راستے میں تھے اور غیب سے مجھے ندا پہنچ گئی تھی اور مجھے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نظام بدایونی آنے والے ہیں, تو ولایت اب صرف انہی کا حق ہے, انہی کے لائق ہے اور انہی کو دینی چاہیے. یعنی یہ وہ مقام ہے ناظرین کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا کیا کہ پورے ہندوستان کی کنٹرول اینڈ کمان, اگر میں جملہ ادا کروں تو غلط نہ ہوگا, یعنی آسان کر کے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ روحانی کنٹرول کمان اس طرح سے عطا کی کہ اگر میں ظاہری طور پہ یوں کہوں, ویسے مثال بنتی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی یوں کہیے کہ روحانی پرائم منسٹرشپ اگر کسی کو عطا کی گئی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی گئی ہے. محبوب الہی نے ناظرین دو شاہی خاندانوں کے عہد دیکھے, اس میں ایک خاندان غلامان کا عہد تھا اور ایک جو عہد تھا وہ خلجی عہد تھا. اب معاملہ یہ تھا آپ کا, دیکھیں جو حق کے راستے پر چلنے والے حق پرست ہوتے ہیں نا ناظرین, جنہیں آپ اولیاء کرام کہتے ہیں, جو تصوف کی دنیا کے مسافر ہوتے ہیں, جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں, جن پر دنیا کا خوف غالب نہیں ہوتا, کرسیوں کا, طاقتوں کا خوف غالب نہیں ہوتا, وہ پھر پلٹ کے دنیا کو نہیں دیکھتے, وہ کرسی والوں کو نہیں دیکھتے, وہ ہیچ سمجھتے ہیں تمام باتوں کو. ان دونوں ادوار میں ناظرین بادشاہوں نے بہت کوشش کی کسی طرح سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار میں آئے, ان سے مراسم بڑھائے, ان کے پاس جانے کی کوشش کی, ان سے ملنے کی کوشش کی, ان سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی, لیکن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس طاقت کو اور کرسی کو اپنی ٹھوکروں کے زور کے اوپر رکھا, یعنی کبھی بھی ان کو وقت نہیں دی. وقت صرف اس بات کو دی کہ جو حق ہے, سچ ہے, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. آج ناظرین کوشش کریں گے, بلکہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم بھی بس وہ جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یوں کہیے کہ اپنی محبتوں کی درخواستیں پیش کرنے والے ہیں, کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنی درخواستیں ان کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کریں کہ اے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے بھی آپ کا ذکر کیا ہے, کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن جائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی ذکر آتا ہے ایک جمال کا تصور آتا ہے, ایک ٹھنڈک کا تصور آتا ہے. آغاز کرتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف ہے اور جو ظاہر آپ کا پس منظر ہے اس حوالے سے, تاکہ لوگوں کو ذرا کلیئرٹی آئے کہ جن کا سلسلہ جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہو, رتبے کے اعتبار سے ظاہر ہے ہم کیا بیان کریں گے, لیکن پھر بھی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تحدیث نعمت کے لیے جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ کرم نے جہاں بہت سے عرب کے بدو لوگوں کو ہدایت کے اوج ثریا بلکہ ان کو بذات خود ہی ہدایت کا ستارہ قرار دے دیا اور دنیا آج تک انہی کے فیوز و برکات سمیٹتی آ رہی ہے, تو
جو آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ان لوگوں پر پڑی جو آپ کے جسمانی رشتہ دار نہیں تھے تو ان کو اتنا نوازا ہے، تو جو آپ کے اپنی اولاد پاک ہے ان کے اوپر کتنی عنایات ہوں گی۔ واہ واہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ سلسلہ ہوا، حضرت امام حسن پاک کی ولادت اور حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کی ولادت باسعادت ہوئی ہیں، تو سرکار کی تشریف آوری ہوتی تو آپ گھر میں تشریف لائے، امام حسن کی بار بھی اور امام حسین کی بار بھی ایک جملہ بولتے تھے، ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ تو یہ ابنی کا لفظ جو ہے نا، یہ نہیں کہ مجھے میرا نواسہ دکھاؤ بلکہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ تو یہ آپ نے ان کی آمد کے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد پاک کی نسبت اپنی طرف کر لی تھی۔ تو انہی کی اولاد امجاد میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو برادران تھے جو بخارا شہر کے اندر رشیہ میں، وہاں پر وہ تشریف فرما تھے اور ترک سکونت کر کے، ایک کا نام سید علی تھا اور ایک کا نام سید عرب تھا۔ یہ دونوں بھائی ہجرت کر کے وہاں سے ترک سکونت کر کے آئے، کچھ عرصہ لاہور میں رہنے کے بعد بدایون چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا، تو پھر ان کی آگے اولادیں ہوئیں۔ سید عرب جو تھے ان کی بیٹی زلیخا اور جو سید علی تھے ان کے بیٹے تھے سید احمد۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں عقد کر دیں، تو حکم یعنی یہ دونوں بھائیوں سے سلسلہ یہ اس طرح سے چلا، یعنی ایک ننیال ہو گیا ایک ددیال ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جب نکاح کر دیا گیا تو پھر حضرت زلیخا اور حضرت سید احمد جو تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا اور عظیم المرتبت فرزند عطا کیا جن کا نام رکھا گیا سید محمد۔ تو ان کا لقب جو ہے وہ نظام الدین ہوا۔ تو نظام الدین یہ لفظ ہے وہ تاریخ کے اندر دو شخصیات کی طرف منسوب ہے اور دونوں نے ہی کمال کیا، ایک نے ظاہری علوم میں ایک نے باطنی علوم میں۔ ہمارے ہاں ایک ملا نظام الدین تھے جن کا درس نظامی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ایک جو یہ حضرت نظام الدین ہے جو چشتیہ سلسلہ چشتی نظامی چل رہا ہے۔ لیکن یہاں تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی نا، ظاہری علوم بھی جمع ہو گئے، باطنی علوم بھی جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جب آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں کسی نے پوچھا کہ ایک کو اختیار کرنا پڑے گا، بیٹا اختیار کرتی ہو یا خامد؟ تو خواب میں ہی انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنا بیٹا اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب دن ہوا تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ آپ کے خامد کی پھر طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور خراب ہوتے ہوتے کچھ ہی وقت گزرا کہ ان کا وصال ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے۔ جس طرح یہ اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کی ولادت پر، وہی اختیار ادھر ہوا۔ یعنی جد سے کیسی مماثلت ہے جی کہ جو آپشن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا وہی آپشن جو ان کی آل کے سامنے ان کی آل کے سامنے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں جو آپ نے اپنا سفر علمی بھی شروع کیا شفقت پدری سے محرومی کے بعد، اور والدہ محترمہ نے ان کے اندر ایک غیرت کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا، اور وہ یہ تھا کہ اپنی جو آپ کی والدہ محترمہ کی میکے سے جو مال تھا اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ سے سود کاٹ کاٹ کر اس کو بیچتی اور بیچنے کے بعد اس کے پیسوں سے آپ ان کی پرورش کرتی۔ یعنی یہ ان کی ایک غیرت تھی اس طرح کی کہ میں اپنے ہاتھ کی، جو حضور کا فرمان ہے القاسب حبیب اللہ، اسی درجہ پر آپ فائز ہو رہی تھیں اور آپ نے اپنے فرزند رجمند کی تربیت اور تعلیم کا یہ اہتمام کیا۔ تو ابتدا میں آپ نے بدایون کے اندر ہی کچھ عرصہ 12 برس کی عمر تک علم حاصل کیا اور اس کے بعد پھر آگے علمی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ خاندانی تعارف میں جو کمال بات ہے وہ یہ ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا امتیاز ہے کہ جو رہتی دنیا تک رہے گا کہ آپ والد کے حوالے سے بھی اور والدہ کے حوالے سے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ السلام سے جا کر جو آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز یہ بتائیے کہ خواجہ صاحب کی جو تعلیم اور تربیت ہے اور دہلی میں قیام، کیونکہ بدایون میں تقریباً مطلب یہ میرا خیال ہے شاید 12 برس تک رہے وہ، اور اس کے بعد آپ جو ہے دہلی کی طرف گئے، تو یہ ذرا اس حوالے سے بتائیے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب شکریہ آپ کا، اس حسین تذکرے کے اندر آپ نے ہمیں شامل کیا۔ آپ کا جو ذکر مبارک یقیناً عظیم سعادتوں میں سے ایک عظیم سعادت ہے، اور جہاں تک آپ کے اس علمی اہتمام اور تربیت اور قیام کا تعلق ہے، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی جو تربیت کی اور جس انداز سے آپ کی روحانی اور علمی پرورش کی ہے وہ ہمارے لیے بڑا مینارہ نور ہے۔ جس طرف محترم ہمارے مفتی صاحب نے ذکر کیا پہلے کہ آپ کی والدہ ماجدہ
اپنی ہاتھوں کی کمائی سے محنت کر کے ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا کرتی تھی اور ان کی تربیت کا اہتمام کیا کرتی تھی. حالانکہ آپ کے والد اپنے زمانے کے رئیس رہے, مگر شوہر کی وفات کے بعد اور وصال کے بعد آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. حالانکہ وہ والد ماجد تھے, مگر چونکہ اب نکاح کے بعد گھر سپریٹ ہو گیا تھا تو آپ نے پھر وہاں سے لینا قبول نہیں کیا, بلکہ ذاتی محنت کی. اور اس کے اندر وہ جو ذاتی تگ و دو اور محنت کرتے تھے, اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک آدھ دن ظاہری طور پر فاقہ آ جایا کرتا تھا. یہ جنید صاحب آپ دیکھیے, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت کا انداز بھی بہت بڑا ہوتا ہے. وہ جواب میں ان کو یہ نہیں کہتی تھی کہ آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, یا آج ہم کمزور ہیں, آج فاقہ ہے, بلکہ کیا کہتی تھی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ایک روحانی تعلق ہے جو خدا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور وہ جو فرزند ہے وہ بھی اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ جب وہ دن گزر جاتا تھا اور بعد میں کھانا ملنا اور گھر کے معاملات چل پڑتے تھے تو ان کو انتظار رہتا تھا, پوچھتے تھے امی جان ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان کب بنیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان کب بنیں گے. یعنی وہ ان کے لیے وہ فاقہ کشی حقیقت میں خدا کے ساتھ ربط اور تعلق کا وہ ایک حسین ربط تھا اور مظہر تھا کہ وہ فاقے کے دن بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشات کے مظہر بن جایا کرتے تھے. اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسا کہ ابھی پیچھے ذکر ہوا کہ چونکہ آل جو سرکار کی ہے تو سرکار کا جو فیضان ہے وہ قیامت تک حضور کی آل کو اور ساری امت کو مل رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کامنٹ کیجئے, کیونکہ یہ بات جو آپ نے کہی نا, اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ابتدائی زمانہ جو ہے اس میں ظاہر ہے بہت تنگی میں آپ نے گزارا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. اور میں ایک بات ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کا فقر بھی جو تھا وہ اختیاری تھا, یعنی یہاں پر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کرتے تھے. لیکن مجھے وہ قول بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا, جو آپ نے دعا دی تھی کہ خدا کرے کہ 70 من نمک روزانہ تمہارے باورچی خانے میں خرچ ہو. یعنی ایک طرف فقر کی انتہائی ہے اور دوسری طرف 70 من نمک. اچھا اب 70 من نمک کا مطلب کیا ہوا, یعنی صرف نمک تو نہیں نا, وہ بنے گا, وہ کھانا بنے گا, اس میں روٹیاں بنیں گی, اس میں سالن بنے گا, کھانے میں تو نمک کی مقدار قلیل. میں وہی عرض کر رہا ہوں, تو روایتیں بتاتی ہیں کہ 70 اونٹ جو ہے وہ آپ کے لنگر خانے میں ڈیلی کٹتے تھے. تو ایک طرف اختیاری فقر اور دوسری طرف سخاوت کا یہ عالم. دیکھیں جی, ان مال عسر یسرا, یہ خدا کا ایک اصول ہے کہ تنگیوں کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ تنگیاں بھی ان کی اختیار کردہ ہیں. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں حبیب اگر آپ چاہیں ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور یہ آپ کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں, مگر آقا فرماتے ہیں باری تعالیٰ نہیں, میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن میں فاقے میں رہوں. جب میں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کرتا رہوں, اور جب فاقے میں رہوں میں صبر کرتا رہوں. تو یہی فیضان ہے سرکار دو عالم کا. اور آقا کا یہ فرمان کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو میں 3 راتیں بھی گھر میں رکھنا پسند نہیں کروں. ٹھیک, تو یہی وہ چیز تھی جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت اور ان کی شخصیت کا حصہ تھی کہ گھر کے اندر ابتدا میں گرچہ تربیت کا انداز یہ تھا اور ظاہری طور پہ تنگیوں کا زمانہ گزرا تھا, مگر اس تنگیوں کے زمانے نے آپ کی سخاوت کے دریا کو بڑھایا ہے, کم نہیں ہونے دیا ہے. اور جو فیضان آپ نے اللہ تعالیٰ نے جب کرم نوازی کی اور سلسلہ آپ کے مریدین کا اور آپ کے فیض یافتگان کا چلا اور بڑھتا چلا گیا, تو آپ کے لنگر خانے اور باقاعدہ ایسا انتظام تھا جنید صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا رفاعی نظام تھا اس پر باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے سر. یہ کہ آپ نے ایک تقسیم کی ہوئی تھی کہ جو قریب کے لوگ ہیں, شہر کے لوگ ہیں, ان کے لیے روز کی راشن بندی کا انتظام ہے. جو تھوڑے دور والے ہیں ان کے لیے آپ نے ہفتہ وار سسٹم بنایا ہوا ہے. جناب جو اس سے الگ تھوڑے اور شہر کے ان کے لیے ماہانہ, 6 ماہی, سالانہ. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا ایک سمندر تھا جو وہاں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا, اور خدا کی مخلوق کو ان کے در سے روحانی فیض بھی مل رہا تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار کی طرح وہاں سے لوگ اپنے خالی اونٹ لے کر آتے تھے اور خزانے بھر کے لے جائے. سر اس میں ایک بات اور میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذرا اس کی ریلیونسی میں ذرا آپ بھی کلام فرماتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک چیز اور جو میں سوچ رہا تھا, میں جب پڑھ رہا ہوں خواجہ صاحب کو, اور ظاہر ہے اس میں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ انگشت بدندہ ہوتے تھے. صحیح, جن کے پاس خزانے ہوتے تھے وہ انگشت بدندہ ہوتے تھے کہ ان کے پاس اتنی رقم آتی کہاں سے, صحیح, یہ اتنا لنگر کرتے کیسے, جیسا آپ نے فرمایا. یعنی 70 اونٹ ڈیلی کا کٹنا کوئی آسان بات تو نہیں,
ڈیلی کا بٹنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن ایک فیض عام تھا جو چل رہا تھا. تو سخاوت کا یہ عالم کہ آپ کے پاس روایتیں بتاتی ہیں کوئی رقم آتی کچھ آتا تو وہ شام نہیں ہوتی تھی. وہی سرکار علیہ السلام کی سنت کہ شام ہوتی تھی تو آپ کو بے چینی ہو جاتی تھی کہ جی جو کچھ بھی ہے سب دے دیا جائے. یہاں بھی یہ حال کا معاملہ تھا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں بات ہو رہی تھی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ کی. دیکھیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین ہم نے کی ہے کہ روحانیت کے اس مقام پہ فائز ہیں، لیکن میں یہ آپ کی وہ بات سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ علم کے کس مقام پہ فائز تھے. آپ نے حفظ کیا، حفظ کے بعد علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم منطق، علم تاریخ اور فلکیات پہ آپ کو علوم تامہ اور مروجہ علوم جتنے تھے آپ نے حاصل کیے. اور پھر ان ساری چیزوں سے پہلے مطلب آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے سے پہلے آپ ان کے چھوٹے بھائی خواجہ نجیب الدین متوکل علیہ رحمہ جو کہ دہلی میں ہی مقیم تھے ان سے ملاقاتیں ہوتی اور خلیفہ بھی تھے. خلیفہ بھی تو حضرت بالکل برابر میں ساتھ سے پڑوس. جی بالکل. تو خواجہ نجیب الدین متوکل نے ایک بار آپ کو کہا کہ آپ کو زندگی میں ایک بار فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ملنا چاہیے. جیسے کسی ایک شاعر نے کہا بابا ہیں فلک سریر ہیں گنج شکر، چشتی پیروں کے پیر ہیں گنج شکر، پھیرے ہوئے ماں سوا اللہ سے رخ، اللہ کے وہ فقیر ہیں گنج شکر. اور وہاں پہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک چشتیوں کی ایک کہکشاں تھی. حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق سید تھے اور اسی طرح بدر تھے 14ویں کے چاند کی طرح. حضرت جمال الدین ہانسوی علیہ رحمہ اور حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب بھانجے تھے نا آپ کے. وہ تو ہاں جی بھانجے تھے بابا صاحب. بھانجے بالکل. آپ حضرت خواجہ نظام جب دہلی سے چلے اجودھن کے لیے تو وہاں پہ انتظار ہو رہا تھا. آپ دیکھیں وہاں پہ سارے جتنے آپ کے دوست رفقا خلفاء دیگر مریدین وہ نیچے چٹائی پہ صفوں پہ آرام فرماتے. تو آپ کے لیے ایک چارپائی بچھائی گئی، آپ کے لیے اہتمام کیا گیا. جیسے آپ نے ذکر کیا وہ سارے تحائف جو آپ کو مشائخین چشت سے امانتاً ملے تھے، جو آپ کو خواجہ خواجگان نے عطا کیے تھے، وہ بھی نکال کے رکھ لیے پہلے سے ہی. دیکھیں یہ فیصلے جیسے وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے ہو جاتے ہیں. اور آتے ہوئے بابا جی نے جو ان کے مزار پہ بھی مشہور معروف شعر ہے وہ پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کر دے، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کر دے. کہ میری فرقت میں آپ کی جدائی میں آپ کے انتظار میں جان جو ہے وہ بے چین تھی اور عشق و محبت میں نے اپنی جان کو اضطراب میں ڈالا ہوا تھا اور اب آپ آ گئے ہیں. تو وہاں پہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اسی طرح پہلی ملاقات میں ہی وہ دستار بھی پہنا دی، خلافت بھی عطا کر دی. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محبت اور احترام دیا اور وہ حضرت جمال الدین ہانسوی علیہ رحمہ کے پاس جو عوارف المعارف آپ درس دیا کرتے تھے نا، سلسلہ سہروردیہ کی معروف کتاب ہے حضرت شیخ شہاب الدین علیہ رحمہ کی عوارف المعارف، حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ. ہم یہ اندازہ لگائیں کہ صوفیاء کا علم کتنا تھا کہ عربی متن کے ساتھ حضرت آپ اپنی محافل میں سب سے زیادہ عوارف المعارف کا درس دیتے. اور جمال الدین ہانسوی کو حکم دیا کہ وہ والا تحفہ بھی خواجہ نظام کو عطا کر دیں. خواجہ نظام جب آئے اور پھر واپس دہلی میں آئے اور کیونکہ حکم تھا کہ آپ نے غیاث پور میں آ کے مقیم ہونا ہے، غیاث پور میں رہے. آپ الگ تھلگ رہنا چاہتے تھے. یہ سلسلہ چشتیہ کا مزاج تھا کہ آپ نے محافل میں ہجوم میں لوگوں میں شہرت طلبی کے لیے اپنا نام بنانے کے لیے آپ نہیں جایا کرتے تھے، آپ الگ تھلگ رہا کرتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت خواجہ صاحب کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا زہد و تقوی، ایک تو آپ نے جو ظاہری علوم میں مقام حاصل کیا اور باطنی علوم میں جتنی آپ نے جد و جہد کی، راتوں کو اللہ کو منانا، اس حوالے سے جنید صاحب بہت اہم پہلو ہے یہ. ہمارے ہاں عام طور پر اولیاء اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ہمارا مزاج کرامات کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں، مگر یہ جو پہلو ہوتا ہے کہ ان کی جو عبادت کا پہلو ہے، ان کی ریاضت و مجاہدات کا جو پہلو ہے، اسے ہمارے ہاں اگنور کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اہم ہے اور ہم سب کے لیے اہم ہے کہ جہاں ہم بزرگان دین کے مقامات روحانی اور ان کی مشاہدات اور ان کی جو روحانی کیفیات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر ان کا جو عمل شریعت ہے، ان کا دین پر اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا لائے ہوا جو پیغام ہے. مجھے خواجہ صاحب کے حوالے سے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن ایک کیف کی کیفیت میں آ کے پوچھا کہ نظام ہم سے کچھ مانگنا ہے تو مانگو، تو آپ نے جواب میں جانتے ہیں کیا مانگا؟ آپ نے کہا مجھے استقامت عطا کیجیے. اللہ اللہ اللہ. اور یہ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی جو کامل اتباع ہے، یہ استقامت ہے. اور وہ کرامت سے بڑی کرامت ہے. اور وہ کرامتوں سے بڑی کرامت ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، کہ جو شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ و تسلیمات کے اوپر ڈٹے رہنا، آقا کی سنت مطہرہ کی پیروی کرنا. دین کے اندر فرائض و واجبات تو ہیں ہی ہیں، ان کے ساتھ سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحبات اور ترجیحات دین کو اپنی زندگی کی ترجیح اول میں رکھنا، یہ حقیقت میں استقامت ہوتی ہے. یعنی یہ وہی بات ہے نا کہ خاتون کسی شخص کو سمندر پہ چلتا کیوں نہ دیکھو، یا ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو، اس وقت تک اس پر ایمان مت لانا جب تک کہ زمین پر اس کو شریعت کا پابند نہ دیکھو. یہ چیزیں تو استدراج ہو سکتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادوگروں نے فرعون کے کہنے پر حالت کفر کے اندر ایسے شعبدات دکھائے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت میں انہوں نے جو مانگا، جو ڈیمانڈ کی، طلب کی، وہ استقامت مانگی. اور استقامت نام ہی شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کا نام. اور پھر آپ نے اس کے لیے نہ صرف خود، جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کہ آپ کے پیر مرشد نے خود آپ کو کتابیں پڑھائی بیٹھ کر، علم دین پڑھایا آپ کو، اور یہی کام آپ نے اپنے مریدین کے ساتھ کیا. آپ نے ان کو دین پر عمل کے حوالے سے اور عبادات کا شوق دلانے کے لیے آپ نے اپنے مریدین کو خود اپنی ذات کا نمونہ بھی پیش کیا، شب زندہ دار ہو کر، راتوں کی عبادات کے ذریعے، نوافل اور تہجد کی جو ایک مواظبت ہے اور اس کے اوپر جو ایک استقامت اور دوام ہے، اس اعتبار سے بھی آپ نے مریدین کو پیغام دیا. اور ساتھ ساتھ ان کا بزرگوں کی کتابوں سے تعلق جوڑا. مورخین کہتے ہیں جس طریقے سے ایک وقت ایک بندہ گزرتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر. جس زمانے میں آپ تھے، اس زمانے میں عام سطح کا آدمی بھی عوارف المعارف کی بات کرتا تھا. آپ چلے تھے اپنے پیر و مرشد کے پاس سے تو آپ نے عرض کیا تھا کہ جی میں تو درسی بندہ ہوں، علم پڑھانے والا بندہ ہوں، تو کیا میں اس کو جاری رکھوں؟ انہوں نے کہا ہاں، دین علم سکھانے کا نام ہے، منع نہیں فرمایا، آپ اسے جاری رکھیے، مگر اگلی بات یہ ہے کہ جو چیز غالب ہو جائے گی وہ مغلوب کو خود بخود نیچے کر دے گی۔ اور یہ کیفیات مشاہدہ اور عشق و مستی کی کیفیات ہیں جو آپ پر غالب ہوئیں، اور پھر آپ نے اپنے مریدین کے اندر اس کو آگے منتقل کیا، اور آپ کے روحانی تصرفات کے اندر پھر پوری امت نے آج تک۔ اچھا، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، مے بی آئی ایم رانگ ڈاکٹر صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں آپ دو باتیں اس میں اس ریلیونسی میں، ایک تو یہ کہ خواجہ صاحب کا جو شجرہ طریقت ہے اس پہ کلام فرمائیے، اور خاص طور پہ جو ان کے خلفاء ہیں، ان کے مریدین ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے۔ لیکن اس سے پہلے جو بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور میرا خیال ہے اس بارے میں غلط بھی نہیں ہوں، کہ آپ ایک یونیورسٹی ہیں جس میں آپ کو مختلف علوم نظر آئیں گے، آپ کو دنیاوی علوم بھی نظر آئیں گے، دینی علوم بھی نظر آئیں گے، لوگوں کی جو خدمت بھی نظر آئے گی، لوگوں کی جو داد رسی بھی نظر آئے گی، یعنی ملٹی ڈیمنشنل اگر آپ کہیں کام تو وہ بابا صاحب کی یونیورسٹی میں ہوتے تھے۔ اس کی ایکسٹینشن مجھے نظر آتی ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، بالکل، مطلب اس میں کوئی دوسری رائے، میرا خیال مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیز 1 بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور فیز 2 اس کا اگر آپ کہیں تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، بلا شبہ۔ اسی بات کو دیکھیں،
حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کو جب دستار پہنائی گئی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ اجمیر، خواجہ خواجگان، دونوں مشائخین نے اور دونوں سید حضرت فرید الدین کے سر پہ دستار باندھی تو کہا قطب الدین تم نے ایسا شہباز اپنے حصار میں لیا ہے جس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے، اور شیخ بحر و بر کا لقب دیا۔ اور پھر فرید الدین نے جب مقام وہ دیا اور وہی خرقہ آپ نے پہنا دیا خواجہ نظام کو، جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کہہ دیں تو یہ بجا ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا، تو بالکل حضرت خواجہ نظام خلجی خاندان، تغلق خاندان اور جو خاندان غلام، اس ادوار میں جو جو شاہ اور بادشاہ اور وزیر جہاں جہاں ہوتے، جس کو کہہ دیتے کل تو تخت پہ نہیں ہوگا تو وہ نہ ہوتا، جس کا بازو پکڑ کے کہہ دیتے کہ کل تو سلطنت پہ بیٹھا ہوگا اور وہ سلطنت پہ بیٹھا ہوتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواجہ اجمیر کو معمور ہند کا میں نے کیا ہے، معمور من الرسول۔ اور حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا کہ ان کو تفویض کر دیا ہندوستان کی ولایت، اب مشائخین جس کو چاہیں اتار دیں، جس کو چاہیں بٹھا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خواجہ نظام محبوب الہی اسی طرح نہ بادشاہوں کو خاطر میں لاتے، نہ ان کے دربار میں جاتے، اور کہتے کہ ہمارے حجروں میں ہی ساری بادشاہی ہے اور یہیں پہ سارے فیصلے ہو جاتے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ شجرے کے حوالے سے بتائیے اور خلفاء اور مریدین کے حوالے سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، دیکھیں ان کے جتنے مریدین ہیں خلفاء، جیسے علامہ برکاتی صاحب نے بات کی کہ مولانا کے نام سے، اب دیکھیں مولانا شمس الدین یحییٰ آپ کے خاص مریدوں میں، حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلی، اتنا بڑا نام، دہلی کے چراغ، پہلی خلافت، اور بلکہ اسی سے سلسلہ چشتیہ آگے جو ہے پروان چڑھا۔ پھر حضرت امیر حسن سجزی علیہ رحمہ جنہوں نے فوائد الفواد لکھی، دنیا جہان میں تہلکہ مچا دیا، ایسا ہی۔ پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، توتی ہند کہا آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری، میں نے دنیا جہان ڈھونڈ ڈالا آپ جیسا نہ پایا نہ دیکھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری، خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما، باشد کے سوی غریباں بنگری۔ یہ امیر خسرو توتی ہند، کبھی کہہ رہے ہیں موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نجام، کبھی کہہ رہے ہیں چھاپ تلک سب چھینی رے موسے نینا ملائی کے، کبھی کہہ رہے ہیں خبرم رسید ان شب کے نگار خواہی آمد، سر من فدا یہ راہی کے سوار خواہی آمد، بیک آمدن ربودی کے دل و دین و جان خسرو، چشوت گرب دن سا دو سے بار خواہی آمد۔ مولانا فخر الدین زرادی، اتنا بڑا مقام اور بہت بڑے مولانا تھے، وہی مشارق الانوار پڑھاتے اور حدیث کے عالم۔ پھر خواجہ برہان الدین غریب آپ کے خلیفہ، ٹھیک، اتنے بڑے نام۔ بس اب مختصراً صرف 2-3 جملوں میں شجرہ طریقت بتا دیں تاکہ پھر میں حضرت خواجہ نظام محبوب الہی علیہ رحمہ کی بیعت حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، ٹھیک ہے، شیخ بحر و بر، آپ کی بیعت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، آپ کی بیعت آگے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ اجمیر سے، نائب رسول فی الہند، پھر آپ کی بیعت حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ، پھر ان کی بیعت حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی علیہ رحمہ، سبحان اللہ، پھر ہرات میں چلے جاتے ہیں حضرت خواجہ مودود موسود چشتی علیہ رحمہ، اللہ، پھر حضرت ابو اسحاق شامی علیہ رحمہ، اللہ، جو ماہر ریاضیات بھی تھے اور ماہر فلکیات اور موسیقیات، پھر آگے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، پھر آگے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے یہ طریقت کا چلتا آ رہا ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کے کیا نام ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بابا صاحب نے جو تعلیمات آپ کو فرمائیں اور ظاہر ہے جو آپ کو دروس دیے اور جو نصیحتیں فرمائیں، اور اس میں ظاہر ہے ایک تو آپ کی تعلیم جو آپ ہوئی وہ آپ کی والدہ کے توسط سے، اور ایک تعلیم آپ کی یہاں ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اس حوالے سے میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، ایک والدہ محترمہ کے حوالے سے اور دوسری جو ہے وہ حضور بابا صاحب کے حوالے سے. والدہ محترمہ کے حوالے سے تو آپ کی تربیت کا یہ ایک معاملہ تھا کہ والدہ محترمہ نے آپ کے اندر غیرت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور اسی چیز کو بابا صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ آپ نے کبھی کسی بادشاہ کے در پہ نہیں جانا. تو یہ والدہ کی طرف سے اور پیر و مرشد کی طرف سے یہ مشترکہ نکات ملے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس دور کا بادشاہ قطب الدین مبارک، اس نے ایک مسجد بنوائی اور لوگوں سے کہا کہ یہ جمعہ سب لوگوں نے میری مسجد میں آ کے ادا کرنا ہے. تو اب یہاں پر یہ سلسلہ ہوا کہ بابا حضرت نظام الدین اولیاء فرمانے لگے کہ بھئی ہم قریبی مسجد میں جائیں گے، ادھر نہیں جائیں گے. تو وہاں نہ پہنچے، جو دریوزہ گر تھے انہوں نے، کچھ چغل خور تھے انہوں نے چغلی کی، اور اس کے علاوہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ یکم ماہ جو بھی نیا ہوتا تھا مہینہ، اس کی یکم تاریخ کو سب علماء و مشائخ کو بلایا جاتا تھا، اور آپ ادھر بھی نہیں جاتے تھے، اپنے کسی نائب کو بھیج دیا کرتے تھے. اب جب وہاں پر گئے ہیں یہ سارے لوگ، انہوں نے نوٹ کروایا کہ جناب یہ حضرت نظام الدین اولیاء نہیں آتے، نہ یہ آپ کی مسجد کی ابتدا میں آئے اور نہ یہ ادھر. اس نے آرڈر دے دیا کہ اگر یہ جو اب نیا چاند شروع ہوگا اس تاریخ کو اگر نظام الدین نہ آیا تو گرفتار کر کے لے آئیں گے. سختی سے آرڈر دے دیا. اب آپ کے پاس یہ جب بات پہنچی کہ آپ کو آنا پڑے گا، آپ انتہائی پریشان ہوئے. والدہ محترمہ نے یہ جو کہا تھا کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ یہ محبت کا درس تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی معاملہ بنے نا، میں نہ بھی ہوں تو میری قبر پہ آ جانا، وہاں آ کے تم اپنی عرض کرنا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہیں سے عرض کروں. اللہ اکبر. آپ اب والدہ محترمہ کی قبر پہ گئے، اور جنید صاحب سوچنے کا یہ مقام ہے کہ ادھر تو کوئی عام سا کوئی سرکاری آفیسر کسی کو بلا لے وہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ان کو بادشاہ وقت بلا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ مجھے بادشاہ نے بلایا کیوں ہے، حالانکہ اس نے تو کچھ انعاموں اکرام ہی دینے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ گئے کہاں پہ؟ والدہ محترمہ کی قبر انور پر. وہاں جا کے رو رو کے ماں سے التجا کی، ماں وہ جو وعدے کیے تھے نا غیرت والے، وہ تو نے اپنے باپ سے نہیں لیا، تو میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا؟ واہ واہ. تو یہ اس بات پہ آ کے آپ اتنا روئے، پریشان ہوئے. والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کو روحانی تسکین ہوئی، واپس آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت اب پہلی تاریخ آ رہی، کچھ کر لیں. فرمایا سن لو، میں نے ماں سے کہہ دیا ہے کہ یہ یکم تاریخ سے پہلے بادشاہ اپنی سیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ پھر اسی طرح ہوا کہ یا تو یہ پہلی تاریخ نہیں آئے گی تو یا پھر قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت تو قائم نہیں ہونی تھی تو پہلی تاریخ آنی تھی. اب وہ تیسری بات یہ آئی کہ یہ بادشاہ اپنی سیٹ پہ نہیں رہے گا. اس کو خسرو خان نے پکڑا اسی تاریخ سے پہلے، اور پکڑ کے اس کی گردن تن سے جدا کی اور ہزاری ستون سے اس کو نیچے گرایا، اور اس کی لاش کے جو ہے وہ اسی وقت ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ والدہ کی طرف سے جو تربیت تھی سب سے بڑی غیرت. اور دوسری تربیت کا حصہ جو تھا حضور بابا صاحب کی طرف سے آپ کو، وہ یہ تھا کہ بیٹا غیرت غرور تکبر کا نام نہیں ہے، وہ عاجزی کا نام ہے. ایک لوگ جو غیرت میں آ کر وہ بڑے مغرور ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں. نہیں، غیرت بھی ہو اور عاجزی بھی ہو، یعنی جھکاؤ ہونا چاہیے. ایک شخص چلا مناظر تھا، اس نے بابا صاحب کا دہلی میں بہت چرچا سنا اور ادھر آ گیا حضور بابا صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے. اب بابا صاحب سے وہ کہتا ہے آپ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، میرا یہ سوال ہے اس کا جواب دو. بابا صاحب خاموش ہو گئے، بھئی ہمیں کیا آتا ہے. دوسرا سوال، تیسرا، اس نے کئی سوال کیے. بابا صاحب بڑی خاموش، بھئی ہم تو درویش آدمی، ہمیں کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. اور وہ بڑے فخر کے ساتھ پھولتا جا رہا ہے، اور جب اس کے کسی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہاں سے فاتحہ نہ گیا، میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا. حضرت نظام الدین یہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد کے بارے میں اتنی غلط سوچ لے کے جا رہا ہے، دوڑ کے پیچھے گئے اور جا کے اس کو روکا. وہ اپنے وجودن سے نکل چکا تھا پاک پتن شریف سے. آپ نے اس کو روکا، فرمایا سن، اب یہ نہیں کہ بات میں نے تمہیں پیچھے سے یاد کر کے، تیرے سوال بھی مجھے سارے یاد ہیں اور ان کے جواب بھی سن. ایک سوال اس کا خود بولیں اور پھر جواب دیں، پھر سوال، جیسے جیسے جواب ملتے جائیں. اور میں میرے پیر و مرشد تو کسی وجہ سے خاموش تھے اور تو اتنا مغرور ہو کے دہلی میں جا کے ان کی شہرت کو داغدار کرے گا.
اب وہ جو بھولا جا رہا تھا خوشی خوشی جا رہا تھا کہ میں نے بابا صاحب کو زیر کر لیا، اب وہ اتنا ہی پریشان ہو گیا کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دیے اور انہوں نے اتنی وضاحت سے دے دی. آپ خوش خوش واپس آئے، حضور بابا صاحب سے عرض کی جناب وہ جو آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا تھا نا، میں نے آپ کا وہ پورا بدلہ لے لیا. اب حضور بابا صاحب نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس کے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتایا. فرمایا بہت برا کیا، یہ تو نے بہت برا کیا. انہوں نے کہا حضرت انہوں نے آپ پہ اعتراض کیا تھا اور میں کیسے برداشت کرتا. فرمایا یار ہوتا کیا تھا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا اور سارے رستے خوشی خوشی واپس جاتا، میرا کیا کم ہو جاتا؟ اس لیے یہ تم نے غلط کیا ہے، اب جاؤ اس کو منا کے لاؤ. حضور بابا فرید الدین کے حکم پر حضرت نظام الدین اولیاء پیچھے دوڑ کر گئے اور اس کو جا کے روکا اور کہنے لگے یار اس کی منت سماجت کی، وہ پریشان تھا، میں تو ذلیل ہو گیا، لیکن اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو واپس حضور بابا صاحب سے جا کے کہو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے، اگر تم مجھ سے راضی نہ ہوئے تو میرے پیر مجھ سے راضی نہیں ہوں گے. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور آج آپ کے سامنے دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ پیش کرتے ہیں. ہر پیر کی شب غسل کر کے ناظرین اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے 141 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا متعالی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. بس اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مرد کا کمال 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.